نظریہ ارتقاء کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ جی فاسل ریکارڈ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، یا یہ کہ ڈی این اے ایویڈنس ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی سائنسی وجہ. نو، میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ اس کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کمال ہو گئی یار، انسان کو بندر بنا دیا. یعنی یہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ انسان جو ہے وہ تو بندر سے پیدا ہوئے ہیں. کہاں انسان اور کہاں بندر؟ یار اگر آپ کوئی اچھا جانور ہی سلیکٹ کر لیتے، کوئی شاہین کا ذکر کر لیتے، کوئی خوبصورت جانور ہوتا، تو شاید ہم آپ کا نظریہ ارتقاء قبول کر لیتے. مگر بندر، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ میں آپ کو ویسے یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ نظریہ ارتقاء کا یہ کہنا نہیں ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے. انسان بندر نہ تو کبھی تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا، اور نہ بندر کبھی انسان بنا اور نہ ہی کبھی بن سکتا ہے. یہ نقطہ نظر در حقیقت ان لوگوں نے پھیلا ہے جو نظریہ ارتقاء کی مخالفت کرتے تھے. نظریہ ارتقاء کا کہنا یہی ہے کہ انسان اور چمپینزیز دونوں کسی زمانے میں ایک جانور ہوا کرتے تھے، وہ ان کا کامن اینسیسٹر ہے. اور یہ اینسیسٹر آپ سوچ رہے ہوں گے 10 سال پہلے تھا، 20 سال پہلے تھا، 10,000 سال پہلے تھا، 20,000 سال پہلے تھا، 7,000 سال پہلے تھا، 70,000 سال پہلے تھا. نہیں، یہ اتنی پرانی بات ہے کہ جس کی کوئی حد حساب نہیں. یہ بات ہے 7 ملین ایئرز کی، یعنی کہ 70 لاکھ سال پہلے کوئی ایسا جانور تھا جس میں سے چمپینزیز اور انسان علیحدہ علیحدہ ڈیولپ ہوئے. پہلا انسان انسان ہی ہے، وہ کامن اینسسٹر نہیں ہو سکتا، وہ تو انسان نہیں تھا. تو اس نظریے کے بارے میں سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو ڈائیورجنس ہوئی ہے یہ تاریخ میں بہت ہی قدیم ہے، انتہائی قدیم، 70 لاکھ سال پہلے. اور اگر آپ تاریخ میں اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ منکیز، جن کو ہم بندر کہتے ہیں، اور ایپس، ویسے تو ہم ایپس کو بھی بندر ہی کہتے ہیں، مگر ان دونوں کے درمیان جو کامن اینسیسٹر تھا وہ 30 ملین سال پہلے، یعنی 3 کروڑ سال پہلے رہا کرتا تھا. 3 کروڑ سال پہلے بندر اور ایپس ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. یعنی یہ اتنی قدیم قسم کی بات. اور پیچھے چلے جائیں آپ، 6 کروڑ سال پہلے جب چلے جائیں گے تو آپ کو ایک اور جانور ملے گا جس کو ہم کہتے ہیں پروسیمینز. پروسیمین جو ہے وہ سیمین سے بھی پہلے کا جانور ہے، یعنی کہ یہ وہ جانور ہے جس میں سے ایک بندر پیدا ہوا، یعنی سیمینز پیدا ہوئے اور پھر ایپس پیدا ہوئے اور پھر آگے آگے گیم چلتی گئی. یہ 6 کروڑ سال پہلے کا وہ جانور ہے جس میں سے دوسری شاخ میں سے لیمرز اور قسم کے مختلف جانور پیدا ہوئے. اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں آپ، 7 کروڑ سال پہلے چلے جائیں، 70 ملین ایئرز پہلے چلے جائیں تو آپ کو پری پرائمیٹس مل جائیں گے. یہ ان تمام جانوروں کے، یعنی کہ تمام پرائمیٹس کے بھی کامن اینسیسٹرز ہیں، جس کے اندر سے پروسیمینز اور پھر سیمینز اور پھر ایپس اور پھر ہیومنز وغیرہ نکلے. یعنی کہ ہمارا اینسیسٹر کچھ اس قسم کا لگتا تھا. کتنی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. اور اگر اس سے بھی آپ پہلے چلے جائیں 200 ملین ایئرز، یعنی 20 کروڑ سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو ممیلیا سپیشیز نظر آئے گی، جس میں سے ایک شکل آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے، ممیلیا فارمز. اور یہ وہ جانور ہے جس کے اندر سے پھر یہ سارے مختلف جانور نکلے، بشمول ہمارے. اندازہ کریں سائنس اتنی عجیب و غریب چیز ہے. پہلے آپ کو کہتے ہیں آپ بندروں سے نکلے، پھر آپ کو کہہ رہے ہیں کمبخت چوہوں سے آپ نکلے. کتنی عجیب و غریب بات ہے. اور اس سے بھی اگر آپ پہلے چلے جائیں، یعنی 30 کروڑ سال قبل، 300 ملین ایئرز پہلے چلے جائیں، یہ تو ڈائناسورز کے زمانے سے بھی پرانی بات ہے، تو آپ کو سائنیپسڈز ملیں گے. ہاں جی، جو کہ ایک قسم کی چھپکلی ہے. اوئے ہوئے اندازہ کریں، ایک قسم کا ریپٹائل ہے. اف توبہ. اب سنیں آپ آگے بات. وہ ریپٹائل بھی در حقیقت 42 کروڑ سال پہلے، یعنی 420 ملین ایئرز اگو، ایک در حقیقت مچھلی کی مانند تھی. اف توبہ توبہ. اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس سے پہلے، یعنی 53 کروڑ سال پہلے
ایگنیتھنز ہوا کرتے تھے. ایگنیتھا کا مطلب ہے وداؤٹ اے جو، یعنی کہ ایک قسم کا ورم. اب اندازہ کریں کہ پہلے سائنس نے ہمیں یہ کہا کہ آپ بندروں جیسے جانور ہوتے تھے، پھر سائنس نے ہمیں یہ کہا کہ آپ لومڑیوں جیسے جانور ہوتے تھے، پھر سائنس نے ہمیں یہ کہا کہ جو درختوں پہ چھوٹے چھوٹے لیمرز گھوم رہے ہیں آپ اس قسم کے جانور ہوتے تھے، پھر سائنس نے یہ کہا کہ آپ چھپکلی جیسے جانور ہوتے تھے، اور اب سائنس یہ کہہ رہی کہ اگر آپ 53 کروڑ سال پہلے چلے جائیں تو آپ ایک قسم کے ورم قسم کی جانور تھے. اوف توبہ توبہ، حد ہو گئی ہے سائنس کی. یعنی کہ ہمیں گنڈویا ہی بنا دیا. اور اس سے بھی پہلے چلے جائیں، اگر آپ 60 کروڑ سال پہلے چلے جائیں، یعنی 600 ملین ایئرز اگو پہلے چلے جائیں، تو پتہ چلے گا کہ تمام زندہ چیزیں در حقیقت ایک سنگل سیلولر آرگنزم سے شروع ہوئیں جس کی اس قسم کی شکل تھی. یعنی اب ہمیں ایک کمبخت امیبا جیسی چیز بناتی ہے. اندازہ کریں کہ کیا عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں. مگر اس میں خوبصورت بات بھی ہے. اگر آپ 1 منٹ کے لیے اس بات کو ذرا نظر انداز کر دیں کہ انسان کس قسم کی مختلف عجیب و غریب قسم کے جانوروں میں سے پیدا ہوا، کبھی گنڈوئے، کبھی مچھلیاں، کبھی لیمر جیسے جانور، کبھی کچھ، اس کو ذرا 1 منٹ چھوڑ دیں تو آپ کو ایک خوبصورت بات بھی پتہ چلے گی. وہ یہ کہ تمام کی تمام زندگی صرف ایک سنگولر سیل سے شروع ہوتی ہے. واہ، یہ اتنی امیزنگ بات ہے کہ شاید آپ نے اس پہ غور نہیں کیا کہ سائنس بھی آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ در حقیقت تمام کی تمام زندہ چیزیں ایک وحدت سے شروع ہوئی ہیں، ایک سنگولر سیلولر آرگنزم سے شروع ہوئی. اس کو میں کہوں گا جس طرح وحدت الوجود کے فلسفے کا آپ نے سنا ہوگا، یہ فلسفہ ہے وحدت الزندگی کا. تمام زندگی کی ونس، دا ونس آف آل لیونگ تھنگس. اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم قدرت سے علیحدہ نہیں ہیں. ہم قدرت کے اوپر نہیں بیٹھے اس کے حاکم بن کے، ہم کوئی قدرت سے بالا نہیں ہیں، بلکہ ہم قدرت کا حصہ ہیں. ہم اس تمام ارتھ کا حصہ ہیں. ہم نے بھی اس ارتھ میں سے، اس دنیا میں سے اسی طرح جنم لیا ہے جس طرح تمام چیزیں اس دنیا میں سے جنم لیتی ہیں. جس طرح کے پھل، بوٹیوں، درختوں اور تمام قسم کی پلانٹس کی جڑیں اس دنیا کے اندر ہیں، اس مٹی کے اندر ہیں، تو ہماری جڑیں بھی در حقیقت اس ارتھ کے اندر ہیں، اسی دنیا کے اندر ہیں. ہم اس کے اوپر نہیں، ہم اس کا حصہ ہیں. مگر ہم اس کا ایک بڑا خاص حصہ ہیں کیونکہ تمام زندہ چیزوں میں سے ہم سب سے زیادہ عقل رکھتے ہیں، سب سے زیادہ سوچ رکھتے ہیں. اسی لیے ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ ہماری جسمانی طاقت بہت زیادہ ہے، نہیں. اس وجہ سے نہیں کہ ہماری آنکھیں سب سے تیز ہیں، نہیں. اس وجہ سے نہیں کہ ہماری ناک سب سے بہتر سونگھ سکتی ہے، نہیں. اس وجہ سے نہیں کہ ہم سب سے بہتر سن سکتے ہیں، یہ بھی حقیقت نہیں. مگر اس وجہ سے کیونکہ ہم تمام جانوروں سے بہتر سوچ سکتے ہیں. سوچ کی وجہ سے ہم تمام لیونگ تھنگس کے اوپر ایک قسم کی ذمہ داری رکھتے ہیں. ہم اشرف المخلوقات اگر ہیں تو اس وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے ہم پر ایک خاص ذمہ داری بنتی ہے. اور وہ ذمہ داری یہ کہ ہم اس دنیا کے، اس قدرت کے اور تمام زندہ چیزوں کے رکھوالے ہیں. وی آر دا کیپرز آف دس ورلڈ. ہم نے ہی ان کا خیال رکھنا ہے، اس قدرت کا، اس دنیا کا، اس ارتھ کا. تو نظریہ ارتقاء سے یہ نقطہ نظر نہیں نکلتا کہ کوئی ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ ہے جس میں ہم نے ایک دوسرے کا گلا کاٹ دینا ہے. نہیں، بلکہ الٹ نقطہ نظر نکلتا ہے کہ ہم اس قدرت کا حصہ ہیں. تمام وہ چیزیں جو اس دنیا میں، اس قدرت میں زندہ ہیں، ان پر ہماری ایک بھاری ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری صرف ہمارے تک محدود نہیں، یہ ذمہ داری ان تمام زندہ لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، تمام زندگی پر، تمام وہ زندگی جو ابھی پیدا ہونی ہے اس کے حوالے سے بھی ذمہ داری ہے کہ ہم نے آگے والی نہ صرف انسانی نسلوں کو بلکہ آگے تمام زندہ چیزوں کو ایک ایسی دنیا عطا کرنی ہے جو کہ نہ صرف تندرست و توانا ہے بلکہ زندگی کا احترام کرتی ہے. بہت شکریہ.